اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم نون والقلم وما یسطرون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون تو نہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ وإن لک لأجرا غیر ممنون اور تیرے واسطے بدلہ ہے بے انتہا وإنک لعلی خلق عظیم اور تو پیدا ہوا ہے بڑے خلق پر فستبصر ویبصرون سو اب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے بأیکم المفتون کہ کون ہے تم میں جو بچل رہا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین بے شک تیرا رب وہی ہے خوب جاننے والا اس کو جو بہکا اس کی راہ سے اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو فلا تطع المکذبین سو تو کہنا مت مان جھٹلانے والوں کا ودوا لو تدہن فیدہنون وہ چاہتے ہیں کسی طرح تو ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں ولا تطع کل حلاف مہین اور تو کہا مت مان کسی قسمیں کھانے والے بے قدر کا ہماز مشاء بنمیم تانے دے چغلی کھاتا پھرے مناع للخیر معتد اثیم بھلے کام سے روکے حد سے بڑا گنہگار عتل بعد ذلک زنیم اجڑ ان سب کے پیچھے بدنام ان کان ذا مال و بنین اس واسطے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب سنائے اس کو ہماری باتیں کہے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی سنسمہ علی الخرطوم اب داغ دیں گے ہم اس کو سونڈ پر انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ ہم نے ان کو جانچا ہے جیسے جانچا تھا باغ والوں کو اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح تک ولا یستثنون اور انشاءاللہ نہ کہا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون پھر پھیرا کر گیا اس پر کوئی پھیرے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سوتے ہی رہے
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پھر صبح تک ہو رہا جیسے ٹوٹ چکا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر آپس میں بولے صبح ہوتے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو توڑنا ہے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چپکے چپکے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ اندر نہ آنے پائے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور سویرے چلے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب اس کو دیکھا بولے ہم تو راہ بھول آئے۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، بولا بچلا ان کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی، ہم ہی تقصیر وار تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر منہ کر کر ایک دوسرے کی طرف لگے الہنا دینے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، بولے ہائے خرابی ہماری، ہم ہی تھے حد سے بڑھنے والے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر، ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں۔ كذلك العذاب، یوں آتی ہے آفت۔ ولعذاب الآخرة اکبر، اور آخرت کی آفت تو سب سے بڑی ہے۔ لو كانوا يعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ یہ سورہ قلم ہے۔ قلم تو ظاہر ہے، سب جانتے ہیں قلم کسے کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ قلم ہے جو تقدیر کے لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ تو مخلوقات کے اندر اللہ نے سب سے پہلے قلم تقدیر کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ تب اللہ نے اس کو حکم دیا، اور جو ابد تک ہمیشہ ہمیش تک جو کچھ ہونے والا ہے اس قلم تقدیر نے لکھا لوح محفوظ کے اندر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ پہنچے تو وہاں سے قلم کے لکھنے کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے وہ آواز آ رہی تھی۔ تو وہاں وہ متعلقہ فرشتے جن کے ذمہ یہی کام ہے، وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے متعلقہ فرشتوں کو وہ وہاں سے دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہے قلم تقدیر کا۔ اس صورت کے اندر اس قلم کا ذکر ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، اپنی بات کی تاکید کے لیے، اس کو مؤکد کرنے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے تئیں مخلوق کی قسم کھائیں تو اس میں کوئی مناسبت ہوتی ہے مقسم علیہ سے، یعنی یہ قسم کا جو مضمون ہوتا ہے اس مضمون سے اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور کبھی مقصد اس کی عظمت شان کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ قلم ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے جس کا معنی مرادی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والقلم وما یسطرون، قلم پر واو قسمیہ ہے جو قسم کے لیے ہے، تو قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور فرشتوں کے لکھنے کی، یعنی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور طعنہ کے مجنون کہا کرتے تھے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے یہ مجنون ہے۔ کیونکہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں آپ نے توحید کی دعوت دی تھی
وہ معاشرہ اس سے ناواقف تھا، تو پورا علاقہ بت پرستی کے گھٹاٹوب اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ اب اس ماحول کے اندر ایک اللہ کی دعوت دی جائے، چنانچہ قرآن کے اندر اس جگہ فرمایا گیا ہے اجعل الالیۃ الہ واحدہ، اتنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ اتنے معبود مل کر ہمارا مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایک معبود بھلا ہمارا کیا مسئلہ حل کرے گا؟ لیکن اتنے سارے معبود وہ تو اللہ کے غیر ہیں، جو نہ لا یضر ولا ینفع، نہ تو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ان کی عبادت نہ کی جائے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اگر ان کی عبادت کی جائے، وہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، حتیٰ کہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ اگر ان کے سامنے دھرا ہوا سامان جو چڑھاوا جاتا ہے، مکھی لے کے چلی جائے تو اس سے واپس چھین بھی نہیں سکتے، اپنی تو مدد نہیں کر سکتے تو اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد کہاں سے کریں گے؟ اور اللہ تو اللہ ہے، تو اس لیے وہ آپ کو مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے قسم کھا کر ایک تو ان کا رد فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی۔ قسم ہے قلم کی، یعنی قلم جس نے تقدیر کے لکھنے کا کام کیا ہے اور ابد تک جو کچھ دنیا کے اندر پیش آئے گا اس کو لکھا ہے، اس میں آپ کی نبوت بھی ہے، اس میں اس قرآن کا نزول بھی ہے، وہ لکھا گیا ہے، لہٰذا آپ مجنون نہیں ہو سکتے۔ وما یسترون، اور جو کچھ لکھتے ہیں ان لکھنے کی، لہٰذا وہ لکھنے والے اس کو بھی لکھ رہے ہیں فرشتے کہ کون آپ کی تصدیق کرتا ہے، کون آپ پر ایمان لاتا ہے، اور کون آپ کا انکار کرتا ہے اور آپ کی تکذیب کرتا ہے۔ تو اس میں زبردست مناسبت ہے قسم اور مقسم علیہ میں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ جس پر اللہ کا فضل ہو، جس پر اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام ہو، وہ بھلا مجنون ہو سکتا ہے؟ تو گویا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے، اس لیے آپ مجنون تو ہو ہی نہیں سکتے، تو اللہ کے فضل و نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے مقدار میں، وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی پاگل اور دیوانہ آدمی کوئی کام کرے تو کیا اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا، وہ دیوانہ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے۔ اور اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ اگر آپ کو غیر معمولی اجر دیا جا رہا ہے تو آپ مجنون نہیں ہیں، آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں آپ کی تسلی بھی ہے، ان کا رد بھی ہے، مشرکین کا اور مکذبین کا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اخلاق کے بلندیوں پر اور چوٹیوں کے اوپر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ ایک صحابی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ امی جان، حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا تو ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہیں۔ جو قرآن کے اندر حروف کی شکل کے اندر ہیں وہی آپ کی ذات میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کے کردار کے اندر ہے، وہی قرآن آپ کی زندگی میں ہے۔ تو جس طرح کوئی قرآن کے اندر جب اس کے علوم کے اندر، اس سے گہرائی کے اندر جب غوطہ لگاتا ہے تو بہت ساری اس میں سے حکمتیں، بہت ساری باتیں لے کر کے آتا ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے قرآن کی حکمتوں کو بیان کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے سمندر کہ اس کے گہرائیوں کے اندر غوطہ خور جا کر کے وہاں سے چیزیں نکال کر لاتے ہیں، قیمتی موتی لاتے ہیں، قیمتی پتھر لاتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پورے سمندر کو کھنگال چکے ہیں۔ اس لیے آپ کے اخلاق کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں،
فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے طور پر پہنچایا گیا تھا، اور پورا 10 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر گھر کے باہر یہ آپ کے ساتھ رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پورے عرصہ میں کبھی بھی آپ نے مجھ سے کسی کام کرنے کے لیے کہا اور میں نے وہ کام نہیں کیا، مجھ سے آپ نے مڑ کر سوال نہیں کیا کہ انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا، یا میں نے بغیر آپ کے کہے ہوئے کوئی کام اپنی طرف سے کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی خادم، کوئی ملازم مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی کام کر دیتا ہے تو پیشانی پر بل پڑ آتا ہے، ہم غصے میں نہ جانے کیا کیا اس کو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ صحابی رسول ہیں جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ پوری زندگی، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا انس جاؤ فلاں کام سے چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ بچے تھے، بچپنا تھا، کہا نہیں جاؤں گا، زبان سے تو کہا نہیں جاؤں گا، لیکن کہا کہ دل میں میرے بات تھی کہ میں جاؤں گا۔ چلے محلے میں، مدینہ کی گلیوں میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، تماشا دیکھنے لگے، اسی کے اندر مشغول ہو گئے۔ بچے ہی تو تھے، کافی دیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے جا رہے تھے اس کام کے لیے جس کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ جب راستے میں ملے آپ نے پیچھے سے ان کے کان کو پکڑا کہ انس جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کام کے لیے گئے؟ کہ یا رسول اللہ میں ابھی جا رہا ہوں۔ کیا اخلاق تھے آپ کے! یہودی عورت نے آپ کے خدمت میں ایک بھونی ہوئی بکری اس نے بطور ہدیہ کے بھیجی، زہر ملا کر کے، زہر قاتل۔ تو آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا اس کے دست کے حصے سے، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کھایا۔ پھر فوراً آپ نے کہا اپنے ہاتھ روک لو، آپ بھی رک گئے، لوگوں کو روک لیا، لیکن صحابہ نے کچھ کھا لیا تھا۔ ایک صحابی کا تو وہی انتقال ہو گیا اس زہر کے اثر سے، لیکن آپ کے اوپر اس کا اثر فوری طور سے نہیں ہوا۔ تو آپ نے اس عورت کو بلوایا کہ یہ بتاؤ تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں ملایا؟ کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں تو آپ سے ہمیں نجات اور راحت مل جائے گی۔ آپ نے اس سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا، لیکن انتقال کے وقت آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ زہر کا جو اثر تھا لگتا ہے کہ میرے شہرک کو وہ کاٹ دے گی، اس کا اثر اس وقت میں انتقال کے وقت میں ظاہر ہوا۔ کبھی آپ نے کسی کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، ہاں جہاد میں اللہ کی راہ میں قتل کیا ہے۔ جنگ احد کے اندر وہ ابی بن خلف کو آپ نے اپنے ہاتھ سے برچھی مارا تھا اور اس کا وہ قتل ہوا تھا، لیکن اپنی ذات کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں۔ مدینہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے کے چلی جاتی تھیں۔ محلے کے لوگ اپنے غلاموں کو بھیج کر، بچوں کو بھیج کر وہ برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے پانی برتن میں بھیجتے تھے، اور مدینہ منورہ میں سردی یہاں سے کم نہیں پڑتی ہے، بہت سردی پڑتی ہے، تو سردی کے زمانے میں وہ برتن میں پانی بھیجتے تھے تبرکاً، اور آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے تھے، کبھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا، اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم، یہ مجنون نہیں ہو سکتا ایسا آدمی۔ فستبصر ویبصرون، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، انجام جو بھی ہونا ہے وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا، ان کے سامنے بھی آئے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کیا دیکھ لیں گے کہ حقیقت میں مجنون اور دیوانہ ہے کون۔ جب حقیقت کھل کے سامنے آئے گی، نتیجہ سامنے آئے گا، تو سب دیکھ لیں گے کہ مجنون جو کہنے والے تھے حقیقت میں وہی مجنون ہیں، وہی دیوانے۔ ان ربک هو اعلم، اس لیے جو کہنے والے تھے سب انجام کار آپ کے ہاتھوں پر، دست پرست پر اسلام کی بیعت کی اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بلا شبہ آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو
سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو راہ راست کے اوپر قائم اور فائز ہے۔ فلا تطع المکذبین، لہذا اے نبی جی آپ ان جھٹلانے والوں کے کہاں مت مانیے، جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، ان کا کہاں نہ مانیے۔ کیا مطلب؟ یعنی مشرکین مکہ یہی چاہتے تھے کہ آپ بتوں کی برائی بیان کرنا چھوڑ دیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے انکار کرایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی غیر ہیں اللہ کا، اور جن سے بظاہر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، دنیا کا مال ہو، دنیا کی چیزیں ہوں، طاقت ہوں، ہتھیار ہوں، اکثریت ہو، کسی بھی چیز سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہر چیز کا انکار کرایا گیا، اس میں ان کے بت بھی تھے، ان بتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کے جھوٹے معبودوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ان کو بہت لگتی تھی، ان کو کھلتی تھی کہ آپ اس طرح بتوں کی برائی کو بیان کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کی دشمنی کرنا ہم چھوڑ دیں گے، مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ نے منع فرمایا ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ تو فلا تطع المکذبین، یعنی ان کے باتوں میں آ کر اپنے کام میں تبلیغ میں ڈھیلے مت پڑیے گا، حالانکہ آپ سے ایسی امید نہیں ہے، لیکن اس بات کی تاکید کے لیے، اہتمام کے لیے فرمایا گیا کہ آپ ان جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو دل سے اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ کے کام میں ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی دشمنی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ کہا نہ مانیے کسی بھی ایسے شخص کا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بابت تعمیم، کہ پہلے عمومی انداز میں آپ کو منع کیا گیا کہ جو جھٹلانے والے ہیں آپ ان کا کہا نہ مانیے، اور اب خاص طور سے اس سے مراد عقبہ بن ابی معیط، وہ کافر تھا۔ اس میں 9 اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر یہ صفت یعنی خرابیاں، بری صفت، اس کی یہ بری صفت اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں آخر میں فرمایا گیا یہ بدنام زمانہ، جس کا علماء کرام نے مطلب یہ بتایا ہے کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں، اس کا نسب محفوظ نہیں تھا، حرام زادہ اس کا، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا یہ آیت سن کر کے۔ ہزار دشمنی کے باوجود ان کو یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ دل پر مہر لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اپنی ماں کے پاس گیا ننگی تلوار لے کر کے، بتاؤ محمد نے جتنی باتیں میرے اندر بتائی ہیں وہ سب میرے اندر موجود ہیں، یہ آخری بات کی تصدیق میں تم سے کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بتاؤ کہ میں تمہارا لڑکا ہوں، بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں اپنے باپ کا۔ تو اس نے حقیقت کا اظہار کیا، اصل میں تمہارا باپ نامرد تھا، لیکن میں نے سوچا کہ تمہارا چچا اس میراث کے اوپر قابض ہو جائے گا، تو میں نے ایک غلام کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ یہاں پہ اس کو بتایا گیا یہ ہے تخصیص بعد التعمیم، کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کے کہا نہ مانیے، اس کے کہنے میں نہ آئیے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو۔ اور جو آدمی کثرت کے ساتھ قسم کھاتا ہے وہ جھوٹی سچی ہر طرح کی قسم کھانے لگتا ہے، تو یہ خرابی ہے جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ مہین، بے وقعت ہے، ذلیل ہے۔ حماز، طعنہ دینے والا ہے۔ مشائم بنمیم، چغل خوری کرنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ مناع للخیر، بھلے کام سے روکنے والا ہے۔ معتدن، ظلم کرنے میں حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اسیم، بڑا گنہگار ہے۔ عتل، اجٹ، بد اخلاق ہے۔ بعد ذلک زنیم، اس سب کے بعد کیا ہے؟ وہ حرام زادہ ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ اس کو مداہنت کہتے ہیں، جب آدمی کا کسی سے کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے کہ ان سے مجھے کچھ مالی فائدہ حاصل ہوگا یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ دین کی جو حق بات ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ڈھیلا پن، جسے کہتے ہیں چٹکی ڈھیلی کرنا، یہ مداہنت ہے جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی کا منہ دیکھ کر، کسی کی ریاست دیکھ کر، کسی کی سماجی حیثیت دیکھ کر اور مسئلہ بتانے میں ڈھیلا ڈھالا بتانا، صحیح نہ بتانا، یہ مداہنت ہے۔ اور ایک ہے رواداری، جس میں آدمی کو کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اسلامی رواداری،
غیروں کے ساتھ جو اسلام کا اخلاق ہے اس کو برتنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کو کھانا کھلانا، اپنے مال سے اور اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرنا، اور رواداری الگ ہے، مداحنت الگ ہے۔ تو اس سبب سے آپ اسے کہا نہ مانے، کیوں؟ ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ بہت مال اور اولاد والا ہے، جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں بڑے آدمی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کیونکہ اس کا معاملہ یہ ہے جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جو نقل ہوتی ہم تک چلی آئی ہیں۔ کیونکہ قرآن کے اندر جو پچھلے واقعات بیان کیے جاتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اور ان کے مقابل قوموں کے، اس کو یہ کہتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، قصہ کہانیاں ہیں جو نقل در نقل ہوتی ہم تک چلی آئی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنسمہ الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگا دیں گے اس کے ناک پر۔ خرطوم اصل میں ہاتھی کے سونڈ کو کہتے ہیں یا سور کے ناک کو کہتے ہیں، یہاں بطور حقارت کے کہا گیا ہے، مراد ہے ناک، اس کو اپنے زبان میں کہتے ہیں، بول چال میں ناک کٹنا، کہ فلاں کی ناک کٹ گئی، تو یہ ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، پھر ایک واقعے کو بیان کیا جس سے مکہ والوں کو، مکذبین کو دھمکی دی جا رہی ہے من جانب اللہ، کہ ہم نے ان کو آزمایا تھا جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو، امتحان لیا اللہ نے باغ والوں کا۔ یہ باغ والے کون ہیں؟ یہ پچھلی امت کے اندر کوئی ایک نیک شخص تھا، تو اس کا ذریعہ معاش باغ تھا، ممکن ہے کچھ کھیت بھی رہا ہو جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کھیت کے اندر بھی باغ ہوا کرتا ہے، تو اس میں جو پھل جب اس کو حاصل ہوتا تھا تو جب وہ پھل کو توڑتا تھا، جو توڑ کر اپنے ٹوکری میں رکھتا وہ تو گھر لے جاتا، لیکن زمین پر یوں ہی گر جاتا، اپنے آپ ٹوٹ کے گر جاتا، یا اس کے توڑنے میں زمین پہ گر جاتا، اس کو وہ فقراء کے لیے چھوڑ دیتا۔ اس لیے فقراء بھی اس انتظار میں رہتے تھے کہ جب پھل توڑے گا تو ہم گرا ہوا پھل اٹھا لیں گے۔ اسی طرح جب وہ کھیتی کاٹتا تھا تو جو درانتی سے کٹ کر زمین پر پڑا رہ جاتا تھا اس کو اٹھاتا نہیں تھا، غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اسی طرح جب وہ اس کو گاہا جاتا ہے اور بالی سے وہ دانہ نکلتا ہے تو جو اس کے برتن میں آتا وہ لے کر گھر آتا، اور جو بالی کے اندر پڑا یوں ہی گر جاتا اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو غریبوں مسکینوں کو بھی اس کا انتظار رہا کرتا تھا، تو وہ اس موقع پر آ جاتے تھے اور یہ ان کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو 3 بیٹے تھے آپس سے مشورہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال بھی بڑھ گئے ہیں اور ہمارا خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا باپ تو بے وقوف تھا جو غریبوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، اس لیے اب ہم ایک دانہ بھی چھوڑیں گے نہیں، پورا لے کر کے آئیں گے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے اسی قصے کو بیان کیا ہے ان کی عبرت کے لیے کہ اذ اقسموا لا یصرمنها مصبحین، تو باپ کے انتقال کے بعد جب ان کا نمبر آیا کھیت سے اور باغ سے اس محصول پھل کو یا اس غلہ کو وہاں سے لانے کا، تو انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ اس کو صبح ہی جا کر توڑ لیں گے، یعنی ان کو بھنک بھی نہیں لگنے دیں گے اور سویرے جا کر توڑ کے لے آئیں گے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اس کا مفسرین نے 2 معنی بیان کیا ہے۔ اس کا معنی تو ہے لغوی، استثناء نہیں کیا، الگ نہیں کیا، تو استثناء کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ کہہ لیں، تو انشاءاللہ نہیں کہا، اور ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے فقیروں کے لیے مستثنیٰ نہیں کیا، الگ نہیں کیا کہ یہ ان کا حصہ۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، چنانچہ ان کی اس بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا۔ یہ پھرنے والا کیا تھا؟ یہ ایک آگ تھی۔ کبھی کوئی ایسی ہوا چلتی ہے جو جھلسا دیتی ہے کھیتی کو، گویا اس کے اندر بھی آگ ہوتی ہے، یا واقعتاً آگ نازل ہوئی ہو یا وہ ہوا چلی ہو جس کے اندر آگ رہی ہو، تو ان کے اوپر پھر گیا ایک پھرنے والا، یعنی آگ ان کے رب کی طرف سے۔ ابھی وہ سوئے ہوئے تھے تو ارادہ یہ کیا تھا کہ بس جلدی سے تڑکے چلیں گے اور توڑ کے لے کے چلے آئیں گے، اور پھر فقیروں کو بھنک بھی نہیں لگے گی، لیکن ان کے اٹھنے سے پہلے ہی معاملہ
تمام ہو گیا، وہ ساری کی ساری کھیتی اور ان کا باغ جل کے خاک ہو گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ کھیتی ایسی ہو گئی جیسے کہ وہ کاٹ لی گئی ہو۔ جب کھیتی کٹ جاتی ہے کچھ بچتا تو ہے نہیں، صاف ہو جاتی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ادھر یہ ہوا کہ جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو لگے آواز دینے، ارے بھی چلو چلو دیر ہو جائے گی۔ صبح صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ جلدی صبح سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کو واقعتاً پھل کو توڑنا ہے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ اب وہ چلے اور آپس میں چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ کوئی سن نہ لے۔ وہ کیا؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ پھٹکنے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اپنے زعم میں اپنے خیال میں ان کو نہ دینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھا۔ ہوتا ہے سب اللہ کے حکم سے، اس کے فیصلے سے، تو اپنے آپ کو ان کے نہ دینے پر قادر سمجھا۔ فلما رأوها، لیکن معاملہ تو وہاں پر دوسرا تھا کہ رات میں وہ ایک آفت آئی اور ان کے باغ کو یا کھیت کو جلا کے ختم کر دیا۔ فلما رأوها، جب وہاں پہنچے، قالوا انا لضالون، دیکھ رہی یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو آپس میں کہنے لگے لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک کر کہیں اور چلے آئے ہیں۔ لیکن پھر جب نشانات اور علامات سے پہچانا کہ باغ تو ہمارا ہی ہے، کھیت تو ہمارا ہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے بل نحن محرومون، ایسا نہیں ہے، باغ تو وہی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم محروم کر دیے گئے، اس سے ہماری قسمتی پھوٹ گئی۔ سوچا کیا تھا، ہو کیا گیا، ہماری قسمتی پھوٹ گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو ان کا اوسط کا مطلب درمیانی، اگر 3 بھائی تھے تو بیچ کا منجلا بھائی، لیکن یہاں اوسط سے مراد ہے کہ وہ بھائی جو ان کا ہم خیال نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے خیال کا تھا۔ اس کی رائے یہی تھی شروع میں کہ ایسا مت کرو، جو غریبوں کا حق ہو اس کو دینا چاہیے، ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن غلبہ ان دونوں کا تھا جن کی رائے دی کہ نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، انجام کار یہ بھی ان کے شریک کا حال ہو گیا اور ان کے ساتھ آ گیا۔ تو جو ان کا درمیانی آدمی تھا، یعنی قدرے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، جو قدر اچھا تھا اور قدر نیک تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، کہ اپنے رب کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ پاکی کا مطلب سبحان اللہ کہنا یہ پاکی ہے، الحمدللہ کہنا یہ تحمید ہے، اور سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں پاکی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ بدنیتی یہ کر رہے ہو کہ ہم ایک دانہ بھی کسی کو ہم دیں گے نہیں اور ان کو پھٹکنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ پھل تمہارے درخت پر کہاں سے آیا؟ یہ غلہ تمہارے کھیت میں کہاں سے آیا؟ دینے والے ہی نے تو دیا ہے، اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ تو جس اللہ نے آج دیا ہے وہ اللہ کل نہیں دے گا۔ وہ اللہ جو تم تو اس کے راہ میں خرچ کرو گے، اس کے نام پر غریبوں کو دو گے، تو بدلے میں تم کو اور نہیں دے گا۔ صدقات اور خیرات کی کثرت سے مال میں برکت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ فضائل اعمال میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کہیں پہاڑی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک بادلوں سے اس نے آواز سنی، اس کے حدیقۃ فلاں، کہ فلاں کے باغ کو پانی دو۔ بڑی حیرت سے کہ بادل سے پانی آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی دو، تو وہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چلا تو دیکھا کہ بادل ایک جگہ جانے کے بعد اس نے خوب پانی برسایا۔ جہاں پانی برسایا وہاں ایک کسان جو تھا وہ اپنے کھیت کے اندر پانی کو پھیر رہا تھا، جیسے میڑ بناتے ہیں نا کہ ادھر بھی پانی چلا جائے ادھر بھی پانی چلا جائے، تو پانی کو پھیر رہا تھا۔ تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام فلاں ہے۔ تو وہی نام جو اس بادل سے آیا تھا کہ فلاں کے باغ کو پانی دے۔ تو اس نے مجھے تم نے نام کیوں پوچھا؟ تو کہا ایسا ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی دے، تو یہ بتاؤ تمہارا وہ کون سا خاص عمل ہے
جس کی وجہ سے یہ انتظام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نے کہا میرا معمول یہ ہے کہ جب اس باغ میں جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اس کو 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، غریبوں میں، مسکینوں میں، مستحقوں میں۔ ایک حصہ اس باغ کی ضروریات کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر کے خرچ کے لیے۔ تو اب یہ سوچئے کہ 1/3 جو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ وہ بادل خود خاص طور سے اس کے باغ میں پانی برسا رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تو اللہ ہیں، تو ان کی بدنیتی کی بنیاد پر کہ جو اللہ آج دے رہا وہ کل نہیں دے گا، تو تم جو اللہ کے بارے میں تم نے گمان غلط کیا تم اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ اس عیب سے پاک ہے، جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا، وہ آگے بھی دے گا۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بولے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تھے تو مومن، بہرحال مومن تھے، نفس غالب آ گیا تھا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر لگے ایک دوسرے کو بھی الزام ڈالنے۔ جیسا ہوتا ہے نا جب کوئی جرم ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے، حالانکہ مشورے میں سب شریک ہوتے ہیں، تو اب لگے ایک دوسرے کو الزام ڈالنے کہ انہوں نے یہ رائے دی تھی، ہم نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے رائے دی تھی، یہ ان کے اوپر وہ ان کے اوپر، تو ایک دوسرے کو بھی الزام ڈالنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، سب کے بعد اس بات پر متفق ہو گئے کہ لگے کہنے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی حد سے نکلنے والے تھے، قصور ہمارا ہی ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون۔ جب آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، مان لے، اور اعتراف قصور کر لے اور نادم شرمندہ ہو جائے، اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں۔ آدمی زبان سے کہے اللہ میری توبہ، صرف زبان پر کہے، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں۔ توبہ اس کا نام ہے کہ دل کے اندر سچی ندامت پائی جائے، چاہے زبان سے آدمی کہے چاہے نہ کہے، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب سچی ندامت جب ہو گئی اسی کا نام توبہ ہے۔ تو ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی کہ ہائے ہم ہی حد سے نکلنے والے تھے۔ عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے گا۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب سے اس کی آرزو رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ کذالک العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح آتا ہے عذاب، تمہارے تصور کے، تمہارے سوچ کے برخلاف، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح آتا ہے عذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہوا کہ تمہاری کی کرائی محنت کے پانی پھر گیا، سوچا تم نے کچھ تھا ہو کچھ گیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ کہیں بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اس کو جانتے، اگر یہ اس کو جانتے اور سمجھتے تو ایسا اقدام ہرگز نہ کرتے۔ یہاں تک ایک رکوع مکمل ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں دوسرا رکوع مکمل کیا جائے گا۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کے ہاں جمانوں کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ اتنے عرصے سے، اتنے زمانے سے اس قرآن کا سنانا ہو رہا ہے، اے اللہ مقصد یہ ہے کہ قرآنی احکامات ہم سب کی زندگی کے اندر زندہ ہو جائیں۔ اے اللہ یہ قرآن ہمارے دل کے اندر جائے، سچی وابستگی نصیب ہو جائے، مگر اللہ کرنے والے تو آپ ہی ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ قرآن کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کی تلاوت کے بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو معنی کے اندر غور کرنے کی اور اس کو سن کر کے دل کے اندر اس کو اے اللہ اتارنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ اے اللہ قبر کے اندر ہماری سفارش کرنے والا بنا دے، اور عذاب سے روکنے والا بنا دے، اور آخرت ہی ہماری سفارش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنی بھرپور مدد توفیق شامل حال فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما۔ اس ملک کے اندر اے اللہ اس امت کو بول بالا فرما۔ اے اللہ دین کو غلبہ نصیب فرما، حق اور انصاف کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہونے والے انتخابات کے اندر ایسی جماعت کو برسر اقتدار عطا فرما۔ اے اللہ جو ملک کے باشندوں کی
رعایت کرنے والی ہو، ان کو حقوق کی حفاظت نگرانی کرنے والی ہو اور ملک کو ترقی کے دوچار کرنے والی ہو۔ اے اللہ اس کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ تجھے ہر چیز کے اوپر قدرت ہے۔ اے اللہ اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ بیماروں کے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین کے دل میں جائز مرادیں اپنے کرم سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا